إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات، مکرمات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کی حفاظت اور جس کے تحفظ کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، وہ نعمت ہے یہ آنکھوں کی نعمت، اور آنکھوں کی یہ بصارت اور بینائی، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دے رکھی ہے وہ شاید اس نعمت کی قدر نہ جانتا ہو، لیکن اس سے پوچھئے جس انسان کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، آنکھوں کی بینائی سے، آنکھوں کی بصارت سے، اس سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کتنا بڑا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یہ انسان یاد نہیں کرتا اور غور و فکر نہیں کرتا، تأمل نہیں کرتا کہ ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں بنائی ہیں۔ یہ نور ہے جس کے ساتھ یہ ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اور اس کے لیے زبان بنائی، اس کے لیے دو ہونٹ بنائے، اور ہم نے اس کے لیے دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے وہ اس نعمت پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کی ان دو پیاری آنکھوں کو لے لیتا ہوں، آنکھوں کو لینے سے مراد
اس کو میں آنکھوں کی بصارت سے محروم کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اس کو جنت دے دیتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ خاص طور پر 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ایک کانوں کی نعمت، اور ایک آنکھوں کی نعمت، اور ایک دل کی نعمت۔ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان تینوں نعمتوں کو اکٹھا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اور جب نکالا اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا کی؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں 2 کان بھی دیے اور آنکھیں بھی دی، اور اللہ نے دل بھی دیا۔ کان کس لیے دیے؟ اس لیے کہ ہم حق بات کو سن سکیں۔ آنکھیں کیوں دی؟ اس لیے کہ ہم آنکھوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں، اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر ایمان لائیں۔ اور دل کیوں دیا؟ اس لیے کہ دل اور دماغ یہ دونوں ایک ہی چیز، دل اور دماغ کے ذریعے انسان سمجھتا ہے اور سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ 3 نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، اور آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت سے، یہ بصارت کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بصارت کی جو نعمت ہے، اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے استعمال کرو، اور ان آنکھوں کے ذریعے ان چیزوں کو مت دیکھو کہ جن چیزوں کا دیکھنا اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ النور میں آپ اگر غور کریں، آیات کا سیاق و سباق دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ 3رے رکوع کے شروع میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اور پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے گھروں کے اندر داخل ہونے کے کچھ آداب ذکر کیے، کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہو، اجازت طلب کرو، اجازت ملے تو اندر جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اور یہ آداب ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ حکم دیجئے ایمان والے لوگوں کو، ایمان والے مردوں کو، اہل ایمان کو حکم دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم آگے آ رہا ہے وہ حکم اللہ رب العزت کا بھی ہے، اور وہ حکم کس کا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اور مومن کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ مومن اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ حکم کیا ہے جو اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ قل للمؤمنین، آپ حکم دیجئے ایمان والوں کو۔ حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ حکم ایمان والے لوگوں تک پہنچا دیں۔ کیا کریں؟ وہ حکم کیا ہے؟ وہ یغضوا من ابصارہم، اپنی کچھ نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا کچھ نظروں کو، یہ کیوں ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، بعض کے لیے، کچھ نظروں کو جھکا کے رکھیں، کیونکہ یہ بھی مطلب نہیں ہے نظروں کو جھکانے کا کہ آپ ہر چیز سے ہی اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ آپ اگر راستے پہ چل کے جا رہے ہیں تو آپ اگر بالکل نظر نیچے جھکا کے جائیں گے، آپ کو آگے کا کچھ پتہ نہیں، دائیں بائیں کا کچھ نہیں، آپ کی ٹکر ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ آسمان کو نہ دیکھیں، زمین کو نہ دیکھیں،
درختوں اور پودوں اور پھولوں کو نہ دیکھیں، قدرت کے جو عجیب خوبصورت مناظر ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھنے کی اجازت دی، آنکھیں بنائی ہی اس لیے دیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نظروں کو جھکانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی کچھ نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ کچھ نظریں کون سی ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ کچھ نظروں کو جھکانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کی جو ستر والی چیزیں ہیں، یعنی جن چیزوں کو چھپانا ضروری ہے، ان چیزوں سے آپ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور آگے چل کے ہم انشاءاللہ کچھ احادیث بھی بیان کریں گے اسی حوالے سے۔ ستر سے جیسے کہ شرمگاہیں ہیں، شرمگاہوں سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور اسی طرح سے کس چیز سے اپنی نظروں کو جھکانا ہے کہ لوگ اگر انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر رکھا ہو اور حتیٰ کہ دروازے اگر کھلے ہوئے بھی ہوں تو آپ جھانک کے نہ دیکھیں۔ لوگوں کے گھروں کی بھی حرمتیں ہوتی ہیں، گھروں کی حرمتوں کو اپنی ان نظروں کے ذریعے پامال کرنا بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے، تاک کر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اگر اس کو کوئی چیز ماریں گے جس سے اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں، یعنی وہ شخص آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو جائے، تو فرمایا آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا، گناہ اس کا ہے جو آپ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھر کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ انسان پردہ رکھنا چاہتا ہے، اور عورتوں کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو شخص آپ کے گھر کی حرمت کو پامال کر رہا، آپ نے اس کو کوئی چیز ماری اور اس سے اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں آپ کے ان نظروں کو جھکانا کس قدر ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے نظروں کو جھکانا تب بھی ضروری ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے بڑے بڑے بنگلے بنا رکھے ہیں، کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف نہ دیکھا کرو جو تم سے دنیاوی اعتبار سے اونچے درجے پہ ہیں، بلکہ ان کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے نچلے درجے پہ ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ ان نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے تو معنی یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، جن جن چیزوں کو بھی دیکھنا حرام ہے ان چیزوں سے اپنی نظروں کو جھکانا ضروری ہے۔ اللہ کا بھی یہی حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم۔ اور پھر جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام کی ہیں، جن کو دیکھنا حرام ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، اسی طرح عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا ضرورت غیر محرم مردوں کو دیکھیں۔ یہ بھی نظر کی حرمت ہے، اس حرمت کو بھی پامال کرنا جائز نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک دور ہوتا تھا کہ جب اگر کسی بندے نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ اس عورت کو دیکھنے کی خاطر وہ چھپ چھپا کے جاتا تھا، اور وہ لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے، تاک لگا کے جا کے دیکھتا تھا کہ میں نے کس لڑکی سے کس عورت سے نکاح کرنا ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ اس کو دیکھو، اس سے ہوگا یہ کہ اگر وہ تمہیں پسند آتی ہے تو پھر تمہارے درمیان جو محبت ہوگی وہ پائیدار ہوگی۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے اور چھپ چھپا کر وہ اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ایک دور ہوتا تھا کہ لوگ شہروں کے اندر سینما گھروں کو ڈھونڈتے تھے اور وہ بھی چھپ چھپا کے جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے کہ میں فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج وہ دور نہیں رہا۔ آج پوری دنیا کا سینما گھر وہ آپ کے اس موبائل کے اندر آ گیا، اور موبائل نہ صرف آپ کی جیب میں بلکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہر بندے کے ہاتھ میں
چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس موبائل کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے ایسی ہی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ حکم دیجئے ایمان والے مردوں کو کہ اپنی کچھ نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ جن نظروں کو جھکا کے رکھنا ضروری ہے ان میں وہ نظریں بھی شامل ہیں جو کہ موبائل کھول کر وہ ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، تلاش نہیں کرنا پڑتا، کوئی خوف بھی نہیں ہوتا۔ آج کل تو گھروں کے اندر اولاد کو ماں باپ کا خوف اور ڈر بھی نہیں ہوتا، تو بلا خوف و خطر، بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی محنت کے آسانی سے ان چیزوں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ بس آپ ٹچ کریں اور پھر آپ ساری دنیا آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی۔ آپ کے دل میں اگر اللہ کا خوف نہیں تو پھر آپ وہ چیزیں دیکھیں گے کہ جن چیزوں کو دیکھنا قطعاً آپ کے لیے جائز نہیں، ان چیزوں کو دیکھنا حرام ہے۔ اس موقع پہ میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، اس اللہ کے فرمان کو یاد کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی کچھ نظروں کو جھکا کے رکھو۔ جن نظروں کو جھکا کے رکھنا ضروری ہے ان نظروں کے اندر اس قسم کی حرام چیزوں کو دیکھنا بھی شامل ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ نظر یہ پہلا تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور یہ تیر جب چلتا ہے تو پھر آخرکار نوبت کہاں تک پہنچتی ہے؟ نوبت پھر بدکاری اور بے حیائی تک جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دے کر آگے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اسی میں تمہارا تزکیہ ہے، اور اسی کے اندر تمہاری طہارت ہے، تمہاری نظروں کی پاکیزگی، اور نظروں کے بعد تمہارے دل کی پاکیزگی جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے؟ دل کی پاکیزگی بھی اسی چیز کے اندر ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ وہ جس طرح ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، کہ پہلے نظریں ملتی ہیں، اس کے بعد مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے بعد سلام و کلام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ٹائم مقرر ہو جاتا ہے، جگہ مقرر ہو جاتی ہے کہ وہاں فلاں جگہ پہ، فلاں گارڈن میں یا فلاں ہوٹل پہ یا فلاں کافی شاپ پہ ملیں گے، پھر ملاقات ہوتی ہے، اور پھر آگے کے جو پروگرام ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا، جیسا کہ میں نے کہا، شیطان کے مداخل میں سے پہلا مدخل ہے۔ تو اس میں انسان کے دل کی پاکیزگی کہاں پر ہے؟ دل کی پاکیزگی اسی میں ہے کہ آپ سب سے پہلے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے بے حیائی اور فحاشی اور بغیرتی کی جہاں تک انتہا ہوتی ہے، اس کی ابتدا نظروں کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا سب سے پہلے اپنی نظروں کو کنٹرول کریں۔ پھر یہ حکم صرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مردوں کو نہیں حکم دیا، بلکہ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں کو بھی اسی بات کا حکم دے کہ وہ بھی اپنی بعض نظروں کو جھکا کے رکھے، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آگاہ بھی کر دیا، بلکہ اللہ نے وارننگ دے دی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اپنے روم کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں اور اکیلے بیٹھ کر یہ جو مرضی اپنے موبائل میں دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کسی کو اس کا علم نہیں۔ آپ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ رب العزت سے اوجل نہیں ہو سکتے، آپ اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ میری بھی نگرانی کر رہا ہے، اللہ آپ کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اس لیے وارننگ دے دی اللہ رب العزت نے انہی دو آیات کے بیچ میں کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کو پوری خبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے کی مزید وضاحت فرمائی
اور اس کی تاکید کی. آپ اندازہ کریں کہ حج کا موسم ہے, حج کے ایام ہیں, اور حجۃ الوداع کا موقع ہے, اور یوم النحر ہے, قربانی کے دن, اور مینا کا میدان ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں, اور آپ کے پیچھے ایک صحابی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے چچا زاد تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار ہے. ایک عورت خصم قبیلے سے آتی ہے, اور چونکہ احرام کی حالت احرام تھا اور اس عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا, وہ عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی. وہ عورت خوبصورت تھی, اور ادھر یہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوب رو نوجوان تھے. اب نظروں کا تبادلہ ہونے لگا. فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور وہ عورت ان کی طرف دیکھ رہی ہے. حالانکہ اور یہ حج کا موسم ہے, حج جیسی عظیم عبادت, میدان مینا اور احرام کی حالت, اس حالت میں وہ عورت مرد کو دیکھتی اور مرد اس کو دیکھتا ہے. اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے بیٹھے میرے صحابی کی نظریں اس عورت کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سے پکڑا, اور تھوڑی سے پکڑ کر ان کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ اگر کسی عظیم عبادت کے اندر بھی مشغول ہیں, تب بھی آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. میرے بھائیوں, آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پوری جسارت کرتے ہوئے, جسارت کے ساتھ ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں, اور تاک تاک کے دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ, علی اگر اچانک تیری نظر پڑ جائے کسی عورت پر تو اس نظر کو فوراً ہٹا لے, اور اس کے بعد دوبارہ تو نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا اس عورت کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, پہلی اچانک نظر پڑ جائے ٹھیک ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو فوراً ہٹا لو, دوسری مرتبہ اس عورت کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث ذرا توجہ سے سنیے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, آپ نے فرمایا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا, زنا سے ہر ابن آدم کا حصہ لکھ دیا گیا ہے, مدرکہ لا محالہ, وہ لا محالہ اس کو پا کے رہے گا. زنا سے جو حصہ کسی کا لکھ دیا گیا ہے وہ حصہ اس کو مل کے رہے گا, اس کو پا کے رہے گا. وہ کس طرح؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آنکھوں کا زنا نظر ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نظر ہے. اگر آپ غیر محرم عورتوں کو دیکھیں گے, اور اسی طرح سے اگر حیا سوز, حیا باختہ ویڈیو کلپ کو دیکھیں گے, تو یہ زنا میں سے آپ کا حصہ ہے. یہ ایسے جیسے کہ زنا کر رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ. اسی طرح کانوں کا زنا سننا ہے, اور اسی طرح زبان کا زنا جو ہے وہ بات کرنا ہے, ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے, پیروں کا زنا جو ہے وہ چل کر جانا ہے اس برائی بے حیائی کی طرف. اور دل تو انسان کا چاہتا ہے, تمنا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد کون سی چیز ہے جو اس چیز کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان کی شرمگاہ ہے. وہ اس کی ان تمام چیزوں کی یا تو تصدیق کر دے گی, یعنی آخر کار وہ زنا میں واقع ہو جائے گا, یا پھر وہ اس کی شرمگاہ جو ہے وہ اس کو جھٹلا دے گی, یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اور پھر وہ اللہ سے ڈر کر اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے, اللہ سے خشیت رکھتے ہوئے پھر وہ زنا کی طرف نہیں جائے گا اور اپنے آپ کو بے حیائی اور بدکاری سے بچا لے گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میری اچانک نظر پڑ جائے کسی عورت پر تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اصرف بصرک, اے جریر اپنی نظر کو فوراً ہٹا لو. بعض لوگ کہتے ہیں او جی پہلی نظر تو معاف ہے نا, تو لہذا پہلی نظر میں تو ٹکا کے دیکھ لینا چاہیے, پھر دوسری بار نہ دیکھیں, تیسری بار نہ دیکھیں. یہ بہت بڑی جسارت ہے یہ, اور یہ مجرمانہ جسارت ہے لوگوں کی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی نظر کی تو اجازت ہے, اور پہلی نظر
اچانک پڑ جائے تو اس کے بعد فوری طور پر اللہ کے نبی کے یہ حکم ہے اصرف بصر، اپنی نظر کو ہٹا لو. اور ہم اس قسم کی چیزوں کو منٹ نہیں بلکہ گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے اس قسم کی چیزوں کو. جس طرح میں نے پہلے کہا، آج یہ دور اتنا پرفتن دور ہے کہ اس بے حیائی تک رسائی جو ہے وہ انتہائی آسان ہوگی. لہذا اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اپنی نظروں کی حفاظت کریں. بس آخر میں ایک نقطہ بیان کر دوں اس خطبہ کو ختم کرنے سے پہلے کہ اس میں فوائد کیا ہیں. میرے بھائیوں، اپنی نظروں کی حفاظت میں بہت بڑے فوائد ہیں. ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی نظروں کو بچائیں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، اور تمام حرام چیزیں جن کو دیکھنا حرام ہے آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، تو آپ اس طرح اللہ رب العزت کے فرمان پہ عمل کرنے والے ہوں گے. جو فرمان میں نے ابھی ذکر کیا سورۃ النور کے اندر. اور یقین مانیں انسان کی پوری سعادت اور خوش بختی کس چیز میں ہے؟ وہ اس چیز میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فرمان پہ عمل کرے اور اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرے. یہ سعادت اور خوش نصیبی کیسے ملے گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے. اور یہ حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، ایک انسان اگر اللہ کا حکم جاننے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے باوجود اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، یقین مانے اس کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اس کی وجہ سے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، ندامت اور پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا، تب جبکہ ندامت اور پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا. اور پھر اسی طرح اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر نظروں کو بچائیں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، تو آپ کے دل میں برے خیالات پیدا نہیں ہوں گے. وسوسوں سے آپ بچ جائیں گے، برے خیالات سے بچ جائیں گے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ابتدا ہی نظروں کے ساتھ ہوتی ہے. لہذا آپ اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتے ہیں برے وساوس اور برے خیالات سے، تو اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. آپ یقین کر لیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے اور آپ غیر محرم عورتوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، آپ حرام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نور پیدا کر دے گا، فراست اور بصیرت کو پیدا کر دے گا. اللہ آپ کے دل کو مضبوط بنائے گا، ایمان کو اللہ رب العزت طاقت بخشے گا. آپ کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوگی کہ آپ اپنی نظروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ باقی معاصی اور نافرمانیوں سے، باقی گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں. اسی طرح ایک فائدہ یہ ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ذرا توجہ سے سنیے. میں اسی حدیث پہ آج کا یہ پہلا خطبہ ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. 6 چیزوں کی گارنٹی دو کہ تم ان پہ عمل کرو گے اور میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. جنت کی گارنٹی، وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات فرمایا کہ جب بھی بات کرو سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی امانت سونپی جائے تو اس کی حفاظت کرو اور اس میں خیانت نہ کرو. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچویں بات یہ ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی ان نظروں کو جھکا کے رکھو. چھٹی بات یہ ہے کہ وہ کفوا ایدیکم، اپنے ان ہاتھوں کو روک کے رکھو، ان ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. ان 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، نظروں کو بچا کے رکھتے ہیں، نظروں کو حرام چیزوں سے بچاتے ہیں، تو اس میں آپ اگر باقی اعمال پہ بھی باقی 5 چیزوں کو بھی پورا کریں گے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت بھی ہے اور گارنٹی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے اور ہمارے بہن بھائی، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد عزیز القدر بھائی اور دوستو، آخر میں کچھ وسائل ذکر کر دوں کہ جن وسائل کو اختیار کیا جائے تو آپ اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کے ساتھ آپ اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ وسائل کیا ہیں؟ ان وسائل میں سے سب سے پہلا وسیلہ اللہ رب العزت کا خوف ہے، تقوی ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ یہ احساس ہو انسان کو کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، میں لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی، میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں تب بھی اللہ رب العزت میری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ احساس انسان کو آمادہ کرے گا اس چیز پر کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ احساس نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی نگرانی کا ڈر نہیں، تو پھر انسان جو مرضی کرتا رہے۔ بلکہ حدیث میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ ایک تو لوگوں سے حیا ہوتی ہے، انسان لوگوں سے چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے بھی حیا ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی نہیں وہاں اللہ موجود ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کو پورا علم ہے، اللہ پوری نگرانی کر رہا ہے، تو اللہ سے ڈر کر اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اس موبائل کا جو استعمال ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور حرام چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو نہ دیکھا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ اگر اپنی نظروں کو بچائیں گے تو یہ اللہ رب العزت کی جو نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، اصل میں اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ ان آنکھوں کو بچا کے رکھیں، آپ ان آنکھوں کی بصارت کی حفاظت کریں اور آپ ان کے ذریعے ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن چیزوں کو دیکھنا اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بھی سمجھیں اور اپنے دل میں ہمیشہ اس بات کو رکھا کریں کہ فرشتے میرے تمام کے تمام اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ایک ایک عمل آپ کا لکھا جا رہا ہے۔ آپ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو حلال چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی، حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر ذرا سوچیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، نام اعمال کا رجسٹر کھول کے رکھ دیا جائے گا، پھر وہاں دیکھیں گے کہ میں نے کن کن حرام چیزوں کو دیکھا تھا، تو انسان اس وقت پچھتائے گا، لیکن اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ نوجوان آج اگر اس سوشل میڈیا کے فتنے کے اندر مبتلا ہیں، اور آج کل تو ویسے بڑے بھی مبتلا ہیں، جو بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نوجوان شادیاں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کرنے کا حکم دیا، اور اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ اس سے آپ کی شرمگاہ بھی پاک دامن ہو جائے گی، پاکیزگی ملے گی، اور آپ کی نظریں جو ہیں وہ بھی برائی سے بچ جائیں گی۔ اور آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے رک جائیں، میں اور آپ 5 وقت مسجد کے اندر آتے ہیں اور نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، لیکن گھروں میں پہنچ کر، اپنے روم کے اندر پہنچ کر، پھر اسی موبائل کو کھول کر اگر بے حیائی، حیا بافتہ اور بے حیائی والے جو ویڈیو کلپ سے اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یقین کر لیں کہ آپ کی ان نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور نماز تو روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، نماز تو روکتی ہے برائی کے کاموں سے، لیکن مجھے اور آپ کو اگر ہماری نمازیں نہیں روکتی ہیں اس بے حیائی سے اور بے پردگی والی چیزوں سے، اگر یہ نمازیں مانے نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، فرض نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کیا کریں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ میرا بندہ میرا سب سے زیادہ تقرب میرے فرائض کے ذریعے کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے جو فرض نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نفلی عبادت بھی کرتا ہے، میں اس سے محبت کر چکا ہوں، تو پھر میں اس بندے کے تمام اعضاء کو جن میں آنکھیں بھی شامل ہیں اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، پھر میں اس کو توفیق دیتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو بھی بچا لیتا ہے حرام چیزوں کو دیکھنے سے، اپنے کانوں کو بھی بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کانوں کے ذریعے موسیقی اور حرام چیزوں کو نہیں سنتا، کہ اپنے ہاتھوں کو بھی بچا لیتا ہے، اپنے پیروں کو بھی بچا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان اگر فرائض کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کرے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ انسان اپنے جسمانی اعضاء کو بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اپنی نظروں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمرهم وأهلكهم وشتت شملهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.